یہ ہیں شہباز ڈار، جنہوں نے رزق کمانے کی خاطر ایسا سفر اختیار کیا جس میں پل پل موت ہی موت ہے۔ پنجاب میں لوگ اسے ڈنکی یا گیم لگانا بھی کہتے ہیں، یعنی غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جانا۔ اس سفر میں انہیں کیا مشکلات پیش آئیں، کتنے روز پیدل چلے، کتنی لاشیں دیکھیں، کھانے میں کیا ملتا تھا، حرام تھا یا حلال تھا، یہ سب جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف جٹ۔ ناظرین، پاکستان کے اندر لاکھوں لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، اس میں سے کچھ لوگ لیگل راستہ اختیار کرتے ہیں، کچھ لوگ انلیگل راستہ اختیار کرتے ہیں۔ میرے ساتھ جو بھائی بیٹھے ہیں، آج سے 3-4 سال قبل انہوں نے ایک انلیگل راستہ اختیار کیا بیرون ملک جانے کے لیے، جسے عرف عام میں ڈنکی بھی کہتے ہیں، گیم لگا لینا کہتے ہیں۔ اس سفر کے اندر آپ اکثر و بیشتر ٹیلی ویژن پہ سنتے ہیں کہ کئی نوجوان جو ہیں ان کی اموات ہو جاتی ہیں، موت ہو جاتی ہے، گھر میں لاشیں آتی ہیں، جوان بیٹوں کی، ماؤں کے برے حال ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے اور پھر بار بار وہی کام کرتے ہیں کہ جی ہم نے جیسے بھی ہے جی ڈنکی لگا کے ملک سے باہر جانا۔ خاص کر کے یونان کا جو سفر ہے جو انہوں نے اختیار کیا، آج ان سے جانتے ہیں یہ سفر کیوں اختیار کیا، اس سفر میں کیا ہوتا ہے، ان کی ٹانگ کے اوپر بھی جو انجری آئی وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے سفر کیا کیوں، آخر وجہ کیا تھی، کیا سوچتے تھے، ملک سے باہر کیوں جانا ضروری؟ میرے حال میں وہ کچھ ایج اس طرح تھی تو بس کوئی اچھے فیصلے نہیں لے سکا، جو بھی ہے بس ایسے ہی چلے گئے؟ بس چلے گئے۔ تو کیسے پلان، کتنے مہینے اس کے لیے پلان کیا، رابطے کیے؟ تقریباً 6-8 ماہ کا پلان آیا تھا کہ کزن سے کہ باہر آ جائیں گے۔ اور جب کام ہوا تو تب کتنی دیر لگی؟ پھر تو 2 دن میں بس جانا ہے جی، بس آپ کو بتایا جانا ہے اور بس نکل پڑے؟ بس نکل پڑے۔ ساتھ کیا کیا لیا تھا؟ ساتھ میں ادھر تو بس 1-2 سوٹ لیے تھے، تو پھر رستے میں چنے لیے، بس یہی ہیں بس جو کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اچھا، پاکستان میں آخری شہر کون سا تھا؟ کراچی۔ جہاز سے گئے تھے؟ نہیں، بائی روڈ جیسے گاڑیاں جاتی ہیں کراچی تک بائی روڈ، آگے پھر وہ ایجنٹ لوگ تو بہت سناتے ہیں جی کار پہ جائے، ٹیکسی پہ جائے گا، گاڑی پہ جائے گا، پیدل نہیں جائے گا، یہ ہے وہ بلا بلا، لیکن ایسا کوئی نہیں ہوتی گیم۔ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں، مطلب 100 میں سے 2-3% ہوتے ہیں جو مطلب سچ بولتے ہیں، لیکن اس طرح کا میں نے بہت کم واقع دیکھے ہیں کہ جو آپ اپنا بتائیں نا، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ میرے ساتھ تو مطلب پاکستان ہی بہت کوئی ختم ہونے میں نہیں تھا آ رہا، تو باہر تو آپ چھوڑ دیں، تو پیدل ہی سفر ہے، بہت گندا سفر ہے۔ کراچی تک گئے پیدل یا کراچی سے آگے پیدل شروع ہوا؟ کراچی سے آگے پیدل شروع ہوا، لیکن کراچی میں بھی کوئی جیسے چوروں کی طرح نہیں سیف میں رہ رہے، اس طرح کراچی کے اندر بھی مطلب 2-3 دن ادھر سٹے ہو گیا تھا، آگے گیم کوئی رکی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے سستیاں ذرا تھی اس وقت زیادہ۔ اچھا، سفر کے دوران جب آپ کا سفر شروع ہوا تو پیدل دن میں کتنے گھنٹے چلتے تھے، کھانے کو کیا ملتا؟ سفر جو پیدل ہوتا تھا وہ رات کو ہوتا تھا، اور پوری رات چلنا مطلب 10-12 گھنٹے چلنا پڑتا تھا۔ کھانے میں کبھی کبھی مطلب وہ روٹی دیتے تھے، 1 روٹی اور 1 ٹماٹر دیتے تھے، مطلب 2 دن بعد 3 دن بعد روٹی ملتی تھی، روٹی کا چوتھا حصہ ملتا تھا اور 1 ٹماٹر ساتھ ملتا تھا۔ اور پانی اگر کہیں پہ مطلب کوئی لگے ہوں، باہر موٹر چل رہی ہو تو ادھر سے پانی بھر لو، بس یہ، ادروائز پانی نہیں تھا ملتا، پانی بھی نہیں ملتا تھا۔ آپ کی ٹانگ پہ سیریس چوٹوں کے نشان ہیں، اس وقت تو یہ عذاب لگتا ہوگا، یہ کیسے لگ گئی؟ یہ جو شازور ڈالے جاتے ہیں ادھر، اس میں وہ حلقت اتنی ہوتی ہے کہ مطلب پتہ نہیں چلتا۔ کتنے بندے تقریباً؟ وہ ادھر 35 سے 40 بندے ایک ڈالے میں ڈالتے ہیں، وہ تو ان کے بیگز بھی مطلب یہ 10 بندوں کی بھی سیٹ نہیں ہوتی اس میں، لیکن وہ ڈال لیتے ہیں، ان کو ڈالنے آتے ہیں۔ وہ ایک ٹیکسی میں 12 سے 14-15 بندے ڈالتے ہیں، ٹیکسی میں بھی ان کے سامان۔ اس میں یہ چوٹ کیسے لگی؟ یہ ڈالے کا بائی چانس سلنسر پھٹ گیا تھا، جس میں میرے سمیت اور بھی کوئی 5-7 لوگوں کی ٹانگیں شانگیں جلی ہیں، جسم جلا ہے، تو پتہ تو تب چلا ہے جب کام خراب ہو گیا۔ اچھا، جل گیا تھا، پھر اس کے بعد جلے ہوئے کے ساتھ دوبارہ پیدل چلنا پڑا؟ جی بالکل، تقریباً 18 دن جو ہے پیدل چلنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے ٹانگ مزید خراب ہو گئی ہے، کیونکہ ادھر تو کوئی دوائی یا اس طرح کا کوئی سلسلہ موجود ہی نہیں تھا، تو زیادہ خرابی ہوگی، کمزوری زیادہ ہوگی، جیسے کہ مطلب بلیڈنگ ہوتی رہی ہے، پھر اس کے بعد ٹانگ خراب ہو کے ریشہ بنتا رہا، تو تاکہ ساتھ والے تو یہ کہتے تھے کہ روڈ پہ چلے جاؤ کہیں تو مطلب پولیس کے ہاتھ چلے لگ جاؤ، یہ ہے وہ ہے، ٹانگ کٹوانی پڑ جائے گی، جس طرح کے ابھی صورتحال نظر آ رہی ہے، لیکن میں نے بولا چلو جو بھی ہے ساتھ ہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اتنی زیادہ محنت اور اتنے طویل سفر کے بعد تو آپ کو کسی جنت والے علاقے میں نکلنا چاہیے، نکلے کہاں سے؟ جب گھر سے نکلتے رہے تو یہی ہو رہا ہے کہ ادھر جنگل سے نکل کے تو کسی جنت میں جا رہے ہیں، لیکن پتہ تو ادھر چلا ہے کہ ابھی ہم نے جنت کو چھوڑ دیا اور جنگل میں آ گئے ہیں۔ تو
کیا جگہ تھی جہاں پہ آپ پہنچے؟ میں جب رکا ہوں تو وہ ایران کا شہر ہے کم، ادھر اس سیف میں رکا ہوں، مطلب جہاں پہ مطلب میری کوئی ٹریٹمنٹ شروع ہوئی تھی، جہاں پہ ٹانگ نے اینڈ کر دیا تھا۔ وہاں سے بس آپ کی پھر پاکستان واپسی، اس سے آگے نہیں گئے؟ نہیں، ادھر تقریباً میں 3.5 ماہ رکا ہوں، علاج معالجہ چلتا رہا، یہی کوئی آپ میرے جیسے بھائی جو آتے رہے ہیں وہی، کیونکہ ادھر تو انلیگل تھا، میں تو کوئی دوائی کا مطلب ڈاکٹر کے پاس جا نہیں تھے سکتے، ادھر گھر میں جو کچھ چلتا رہے۔ اچھا، تو اس کے بعد آپ واپس آ گئے، تو ایران تو لوگ ایسے ہی چلے جاتے ہیں زیارتوں کے لیے ویزا لے کے، تو آپ کو اتنا سفر کرنے کی کیا ضرورت؟ بس اس وقت جو ہے نا سختی ذرا زیادہ تھی، اور میری ایج تقریباً اس وقت 16 سے 17 سال تھی، اور وہ 25 پلس جو ہے نا وہ ایج لیتے ہیں زیارتوں کے لیے، تو یہ بس سلسلہ سا یا میرے نصیب بول رہے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ جو گیم ہے نا انہوں نے بتایا کچھ اور تھا، اندر سے کچھ اور نکلا۔ اچھا، سارا کچھ آپ کے ساتھ دھوکا ہوا۔ اب سب سے اہم سوال کہ اتنی تگ و دو کے بعد ادھر جانے کے لیے رسک کے لیے گئے ہیں نا، اور آپ نے کیا ادھر لینے جانا ہے؟ اب آپ یہاں پہ اپنی الیکٹرک سٹور آپ نے بنایا ہے، اب یہاں پہ آپ اپنے بچوں کا روزگار، رزق اپنے بچوں بیوی کے ساتھ، فیملی کے ساتھ ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ادھر رہنا بہتر ہے یا باہر رہنا؟ کیا بالکل جی، اصل جنت یہی ہے ابھی الحمدللہ، مطلب کام بھی اچھا ہے، یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے اس میں۔ ادھر تو جس نے مطلب موت کو دعوت دینی ہے تو وہ پھر وہ سفر اختیار کر لے، ادروائز یہ بہتر ہے آپ اپنے بہن بھائی بچوں میں سب گھر والوں کے ساتھ ہیں، تھوڑا ملے بہتا ملے، اللہ کا شکر ہے رزق حلال کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے ادھر، تو وہ تو اپنے آپ کو مارنے کے لیے کسی نے جانا ہے تو بے شک جا سکتا ہے۔ بالکل جناب، اگر اپنے آپ کو آپ موت کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر ایسے سفر ضرور اختیار کریں، لیکن اگر آپ رسک کے لیے جانا چاہتے ہیں تو لیگل طریقے بھی موجود ہیں اور انہی کو اختیار کرنا چاہیے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ نے کافی سبق حاصل کیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔